بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کے اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط۔ قربانی کی سب سے پہلی جو شرط ہے واجب ہونے کی، وہ ہے مسلمان۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو آگے کی شرائط کی بات ہی نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلی شرط ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے بالغ ہو۔ کیا ہو؟ بالغ ہو یا بالغہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہو یا عاقلہ ہو۔ یہ تین شرائط سب سے پہلے ہیں۔ اولاً تو مسلمان ہو، دوسری شرط ہے بالغ ہو یا بالغہ ہو، یعنی قربانی کی شرائط میں مرد و عورت دونوں شامل ہوں گے۔ اس میں یہ خاص نہیں کہ صرف مرد پر واجب ہوتی ہے یا صرف عورت پر۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو۔ اگر کوئی مسلمان تو ہے، بالغ بھی ہے، لیکن عاقل نہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان تو ہے، عاقل بھی ہے، لیکن بالغ نہیں، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی مسلمان ہی نہیں، تو اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اسلام قبول کرنا ضروری ہوگا۔ تو ہماری تین شرطیں ہو گئیں۔ پہلی مسلمان ہونا، دوسری بالغ ہونا، تیسری عاقل ہونا۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہو۔ کیا ہو؟ مقیم ہو اور مسافر نہ ہو۔ یہاں مسافر سے مراد مسافر شرعی ہے، اور مسافر شرعی وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر سے باہر نکلے اس ارادے سے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کرے گا، یعنی اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کے لیے نکلے تو یہ شرعی مسافر ہے۔ اور جس جگہ یہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم اس کا قیام ہو تو یہ شرعی مسافر رہے گا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں کہ وہ مسافر نہ ہو۔ تو اولا ہمیں پتہ چلا مسافر یہاں سے مراد مسافر شرعی ہے، یعنی ایک شخص ہے جو شہر سے باہر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کے ارادے سے نکلا ہے، تو یہ شرعی مسافر ہو گیا۔ اب یہ جس جگہ جا رہا ہے وہاں اگر یہ 15 دن سے کم قیام کرے گا تو یہ مسافر شرعی ہی رہے گا۔ اور اگر 92 کلومیٹر سے زائد اس نے سفر کیا اور یہ جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے زیادہ قیام، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرے گا تو یہ وہاں کا مقیم کہلائے گا۔ اور اگر تو یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر کر کے اپنے آبائی وطن جا رہا ہے
یعنی جہاں اس کا گھر وغیرہ ہے، گھر بار ہے، جہاں یہ رہتا ہے وہاں جا رہا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ اس ملک میں جا رہا ہے یا اس شہر میں جا رہا ہے، تو یہ پہلے دن ہی وہاں مقیم کہلائے گا۔ یہ مسئلہ ہے مسافر کے بارے میں، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اب مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، یعنی چوتھی شرط ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ یعنی اگر ایک شخص ہے جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پر ہے اور اسی سفر کے دوران 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اس کی گزر جاتی ہے تو یہ شرعی مسافر تھا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر نکلا، یعنی جہاں اس کا گھر وغیرہ ہے، گھر بار ہے، جہاں یہ رہتا ہے وہاں جا رہا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ اس ملک میں جا رہا ہے یا اس شہر میں جا رہا ہے تو یہ پہلے دن ہی وہاں مقیم کہلائے گا۔ یہ مسئلہ ہے مسافر کے بارے میں، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اب مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، یعنی چوتھی شرط ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ یعنی اگر ایک شخص ہے جو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پر ہے اور اسی سفر کے دوران 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اس کی گزر جاتی ہے تو یہ شرعی مسافر تھا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر نکلا اور 11 ذی الحجہ کو ایک مقام پر پہنچ گیا، جہاں اس کا سفر تھا وہاں پہنچا، لیکن یہ اس کا آبائی وطن نہیں ہے، اور جب یہ یہاں پہنچا ہے تو اگر تو اس کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو یہ وہاں کا مقیم ہوگا، اور اگر ایام قربانی میں یہ وہاں پہنچ گیا 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے اس کا، تو یا اس پر قربانی کی اور دیگر شرائط پائی گئیں تو یہ وہاں کا مقیم بھی کہلایا، تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر طے کیا اور یہ 11 ذی الحجہ کو ہی یہ جس جگہ سفر کر رہا تھا وہاں پہنچ گیا اور وہ اس کا آبائی وطن نہیں ہے اور یہاں یہ 15 دن سے کم ٹھہرے گا تو اب یہ شرعی مسافر ہی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ تھا مسافر شرعی کے بارے میں کہ وہ شخص مسافر شرعی نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مقیم ہو۔ تو جب شروع کی 4 شرائط پائی جائیں گی کہ مسلمان ہو، بالغ یا بالغہ ہو، عاقل یا عاقلہ ہو، چوتھی شرط مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو پھر 5ویں شرط کی طرف ہم بڑھیں گے کہ 5ویں شرط ہوگی صاحب نصاب ہو۔ اگر شروع کی 4 شرائط کسی میں پائی جائیں اور 5ویں نہیں پائی جائے گی تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب 5ویں شرط صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب کون ہوگا، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم۔ یہاں یہ وہ شخص مسافر شرعی نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مقیم ہو۔ تو جب شروع کی 4 شرائط پائی جائیں گی کہ مسلمان ہو، بالغ یا بالغہ ہو، عاقل یا عاقلہ ہو، چوتھی شرط مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو پھر 5ویں شرط کی طرف ہم بڑھیں گے کہ 5ویں شرط ہوگی صاحب نصاب ہو۔ اگر شروع کی 4 شرائط کسی میں پائی جائیں اور 5ویں نہیں پائی جائے گی تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب 5ویں شرط صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب کون ہوگا، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوگا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم۔ یہاں یہ
واضح بھی کرتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہو. یا تو سونا ہے تو سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ سونا، یا اس کی مقدار جتنا مال بنتا ہے. لیکن سونا نہیں ہے، یا سونا ہے تو لیکن 7.5 تولہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ زائد مال بھی ہے. تو وہ جو زائد مال ہے پلس یہ سونا، ان دونوں کی رقم، ان دونوں کی مالیت کو ملا کر اگر تو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی، وہ صاحب نصاب ہوگا. اسی طرح آج کی تاریخ میں بتاتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کتنی بنتی ہے؟ 4,24,830. یہ 18 مئی 2026 کے ریٹ ہیں کہ 4,24,830 یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے تقریباً. اور 7.5 تولہ سونا تقریباً آج کی تاریخ کے حساب سے 35,85,000 کم و بیش یہ بنتا ہے. تو اگر تو صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ گولڈ یعنی سونا ہو، یا سونا نہیں ہے یا سونا ہے تو لیکن کم ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اضافی مال بھی ہے، مثلا کیش ہے یا ضروریات زندگی سے زائد مال وہ ہے، یا مال تجارت ہے، اور ان کو اس سونے کے ساتھ ملائیں گے تو ملانے کے بعد اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے گی. کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہوگا. مثال نمبر 4، اس کو ہمیں غور سے دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب نہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ سونا ہے اتنا، نہ چاندی اتنی ہے، نہ کوئی کیش اتنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے مال تجارت موجود ہے. لیکن ان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد یعنی ضرورت سے زائد مال گھروں میں موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اس کا حساب نہیں لگاتے اور قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے اور وہ قربانی ادا نہیں کرتے. مثال نمبر 4 کو غور سے دیکھیے گا کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان یعنی جو عموماً زندگی گزارنے کے لیے اشیاء درکار ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد سامان وہ مراد ہوگا جو ضروریات زندگی میں چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں اس کے علاوہ سامان موجود ہو. مثال کے طور پہ گھر میں اضافی فرنیچر رکھا ہے، ایکسٹرا موبائل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ان یوز الیکٹرانکس یعنی کچھ ایسے الیکٹرانکس ہیں جو یوز ہی نہیں کرنے یا ایک سے کام چلتا ہے دوسرا بھی احتیاطاً لا کے رکھ دیا، تو ان یوزڈ الیکٹرانکس بھی اس میں آ جاتے ہیں. اضافی پلاٹ وغیرہ کسی کے پاس ہے تو یہ بھی آ جاتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس کی الگ الگ رقم کو دیکھا جائے گا بلکہ ان تمام کو پلس کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی. اب 5ویں مثال یہ بتاتے ہیں کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کیش، کچھ سونا، کچھ مال تجارت ہے اور سب کو ملا کر رقم نصاب تک پہنچ جائے تب بھی قربانی واجب ہوگی. اچھا ہم پہلے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے انہوں نے بتایا نصاب کیا ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو. ٹھیک ہے، یا تو سونا چاندی ہو، سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے. اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو اتنی مالیت ہو جو اس وقت قیمت کی ہو، جیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بتائی گئی 4,24,830 روپے، تو اتنی مالیت ہو. اب آگے اس کی مثالیں بتائیں کہ اس کی مالیت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. تو پھر اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور سونا کچھ چاندی
دونوں کو ملایا 5 لاکھ قیمت بن گئی، یا جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت ہے اس کی مالیت کو وہ رقم پہنچ گئی تو وہ صاحب نصاب ہو گئی، یا اگر کسی مرد کے پاس بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال نمبر 3 دیتے ہیں کہ اگر کوئی دکاندار ہے، یعنی کوئی تاجر ہے اور اس کے پاس مال تجارت موجود ہے جس کی قیمت 5 لاکھ یا اس سے زائد بن جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک اس کی رقم پہنچ جاتی ہے، تو اس کے پاس سونا بھی نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، کیش بھی نہ ہو، لیکن اس کے پاس مال تجارت اتنا موجود ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہوگا۔ مثال نمبر 4، اس کو ہمیں غور سے دیکھ لینا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب نصاب نہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ سونا ہے اتنا، نہ چاندی اتنی ہے، نہ کوئی کیش اتنا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے مال تجارت موجود ہے، لیکن ان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد یعنی ضرورت سے زائد مال گھروں میں موجود ہوتا ہے اور لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اس کا حساب نہیں لگاتے اور قربانی ان پر واجب ہو جاتی ہے اور وہ قربانی ادا نہیں کرتے۔ مثال نمبر 4 کو غور سے دیکھیے گا کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان یعنی جو عموماً زندگی گزارنے کے لیے اشیاء درکار ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد سامان وہ مراد ہوگا جو ضروریات زندگی میں چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہیں اس کے علاوہ سامان موجود ہو۔ مثال کے طور پہ گھر میں اضافی فرنیچر رکھا ہے، ایکسٹرا موبائل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ان یوز الیکٹرانکس یعنی کچھ ایسے الیکٹرانکس ہیں جو یوز ہی نہیں کرنے یا ایک سے کام چلتا ہے دوسرا بھی احتیاطاً لا کے رکھ دیا، تو ان یوزڈ الیکٹرانکس بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اضافی پلاٹ وغیرہ کسی کے پاس ہے تو یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کی الگ الگ رقم کو دیکھا جائے گا بلکہ ان تمام کو پلس کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب 5ویں مثال یہ بتاتے ہیں کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کیش، کچھ سونا، کچھ مال تجارت ہمیں درکار ہوتی ہیں اس کے علاوہ سامان موجود ہو۔ مثال کے طور پہ گھر میں اضافی فرنیچر رکھا ہے، ایکسٹرا موبائل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، ان یوز الیکٹرانکس یعنی کچھ ایسے الیکٹرانکس ہیں جو یوز ہی نہیں کرنے یا ایک سے کام چلتا ہے دوسرا بھی احتیاطاً لا کے رکھ دیا، تو ان یوزڈ الیکٹرانکس بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اضافی پلاٹ وغیرہ کسی کے پاس ہے تو یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کی الگ الگ رقم کو دیکھا جائے گا بلکہ ان تمام کو پلس کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب 5ویں مثال یہ بتاتے ہیں کسی کے پاس 2 لاکھ روپے کیش، کچھ سونا، کچھ مال تجارت ہے اور سب کو ملا کر رقم نصاب تک پہنچ جائے تب بھی قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، ہم پہلے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بتایا نصاب کیا ہے، 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہو، ٹھیک ہے، یا تو سونا چاندی ہو، سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں تو اتنی مالیت ہو جو اس وقت قیمت کی ہو، جیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بتائی گئی 4,24,830 روپے، تو اتنی مالیت ہو۔ اب آگے اس کی مثالیں بتائیں کہ اس کی مالیت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور دونوں کو ملایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے،
تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے، اور وہ چاندی اتنی نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو جائے، لیکن اس چاندی کے ساتھ کچھ کیش یا کچھ مال تجارت یا ضرورت سے زائد کچھ سامان ہے جس کی قیمت کو اس چاندی کے ساتھ جوڑا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی وہ شخص صاحب نصاب ہوا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف کیش ہے، اور وہ کیش اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی اس شخص پر قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہوا۔ اب ایک شخص سے کسی شخص کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے پاس سونا نہیں ہے لیکن چاندی ہے، اور وہ چاندی اتنی نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو جائے، لیکن اس چاندی کے ساتھ کچھ کیش یا کچھ مال تجارت یا ضرورت سے زائد کچھ سامان ہے جس کی قیمت کو اس چاندی کے ساتھ جوڑا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی وہ شخص صاحب نصاب ہوا، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف کیش ہے، اور وہ کیش اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی اس شخص پر قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہوا۔ اب ایک شخص سے کسی شخص کے پاس نہ کیش ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، اور وہ سامان کو ٹوٹل کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی قربانی اس پر واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اب کسی شخص کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں لیکن مال تجارت موجود ہے، یعنی جس چیز کو بیچنا ہے، کوئی چیز اس کے پاس ہے جو بیچنے کے لیے اس نے رکھی ہے، تو اب یہ جو بیچنے کے لیے چیز رکھی ہے اس کا بھی وہ شمار کرے گا، اس کو بھی جوڑے گا، اور اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ مسئلے غور سے سمجھنے والے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سب سے زیادہ جو غلطی کر جاتے ہیں وہ ہے ضرورت سے زیادہ، یعنی ضروریات زندگی میں جو استعمال ہونے والی اشیاء ہیں اس سے زائد مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہاتھوں میں کیش نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا سونا یا چاندی نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہوئے، حالانکہ کسی صحیح العقیدہ عالم دین جو جس کو سلجھا ہوئے عالم دین کہتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں عالم دین ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا نصاب بتایا جائے کہ بھائی میرے پاس یہ سامان ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کا آسان سا اصول آپ کو سامنے اس ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے کہ کس کس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کس کس پر نہیں۔ لیکن اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر کسی عالم دین کے پاس رہنمائی حاصل کر لینا چاہیے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ عالم دین اس سے زائد مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہاتھوں میں کیش نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا سونا یا چاندی نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب نہیں ہوئے، حالانکہ کسی صحیح العقیدہ عالم دین جو جس کو سلجھا ہوئے عالم دین کہتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں عالم دین ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا نصاب بتایا جائے کہ بھائی میرے پاس یہ سامان ہے، وہ آپ کو گائیڈ کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کا آسان سا اصول آپ کو سامنے اس ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے کہ کس کس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کس کس پر نہیں۔ لیکن اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر کسی عالم دین کے پاس رہنمائی حاصل کر لینا چاہیے، اور یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ عالم دین آپ کی سچویشن کو پہلے سنے گا اور اس کے اعتبار سے، اس کے حساب سے آپ کو
حکم بتائے گا۔ تو یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے اور وقت گزر جاتا ہے، پھر ان پر جانور صدقہ کرنا لازم آتا ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ایک شخص صاحب نصاب ہے لیکن اس نے کسی شخص سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ اس قرض کو مائنس کر کے اپنا نصاب کا حساب لگائے گا۔ مثال کے طور پہ زید نے بکر سے 4 سے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہوا ہے، تو وہ زید جب اپنے آپ کا حساب لگائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، تو وہ اس قرض کی رقم کو مائنس کرے گا جو اس نے بکر سے لی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہم یاد رکھیں کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ ضروریات زندگی سے زائد ایسا مال ہے اس کی مالیت کا وہ اعتبار کر کے 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو، صرف کچھ کیش تھا جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا تھا، لیکن اس نے وہ کیش کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یعنی وہ کیش کسی کو اس نے قرض دے دیا، اب ہے تو اس کی ملکیت میں، لیکن جس کو قرض دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ قرض آپ کو بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ کے بعد واپس کر سکوں گا، یعنی میں اس کو بعد میں واپس کروں گا، اس سے پہلے واپس نہیں کروں گا۔ اب اس شخص کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس کے پاس نہ مال ہے، یعنی اور کوئی رقم نہیں، سامان ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اور نہ کوئی ایسی اشیاء ہے جس کو بیچ کر یہ جانور ذبح کر پائے یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال سکے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کو قرض لے کر قربانی کرنی ہوگی یا یہ کیا کرے گا؟ تو ایسے شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ جس کو قرض دیا ہے اس سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے کہ جتنے میں ایک جانور جو ذبح کے لائق ہے، ذبح کی شرائط اس میں پوری پائی جاتی ہیں، وہ خرید سکے، وہ لا سکے یا ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال سکے۔ لیکن اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو غالب گمان ہو کہ جس کو قرض دیا ہے وہ مجھے اتنی رقم دے سکتا ہے ابھی، اور اگر یہ غالب گمان بھی نہ ہو کہ اتنی رقم بھی مجھے وہ ابھی دے گا، تو اب اس شخص کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی اور دیگر مال موجود کہ جس سے وہ قربانی کر سکے، صرف جو کیش تھا وہ بھی قرض دیا ہوا، اور وہ قرض بھی بقرہ عید کے یعنی عید الاضحیٰ کے بعد اس کو ملنا ہے، اور اس سے مطالبہ کرنے میں یہ غالب گمان بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے اتنی رقم دے دے گا، تو اب اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کو مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ زید نے بکر کو 5 لاکھ روپے قرض دیا، اور زید کے پاس اس 5 لاکھ کے علاوہ دیگر مال یا مال تجارت، سونا، چاندی یا دیگر ضروریات زندگی سے زائد مال بھی موجود نہیں تھا، صرف 5 لاکھ روپے تھے، وہ اس نے بکر کو قرض دے دیا۔ اب بکر کہتا ہے کہ میں یہ قرض آپ کو عید الاضحیٰ کے بعد واپس کروں گا، مثال کے طور پر محرم میں واپس کروں گا، تو اب زید پر کیا حکم ہوگا؟ زید قرض لے کر قربانی کرے گا یا کیا کرے گا؟ تو زید کے پر لازم ہے، زید پر کیا لازم ہوگا؟ زید پر لازم ہے کہ یہ بکر سے اتنی رقم کا مطالبہ کرے کہ ایک جانور جو ذبح کے لائق ہو وہ آ جائے یا بڑے جانور میں وہ حصہ ڈال سکے، لیکن زید پر یہ بھی حکم ہے کہ اس کو غالب گمان ہو کہ بکر اتنی رقم دے دے گا۔ اگر تو یہ غالب گمان بھی نہیں ہے کہ بکر اتنی رقم دے دے گا، تو اب زید پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور نہ ہی زید کو قرض ملنے کے بعد اور ایام قربانی گزرنے کے بعد کوئی جانور صدقہ کرنا لازم آئے گا۔ اچھا، یہ صاحب نصاب جو نصاب کی حد کو پہنچنا ہے،
یہ کب ہونا چاہیے؟ کیا اس میں بھی زکوٰۃ کی طرح پورا سال گزرنا شرط ہے، یا اس کی تاریخ یا اس کا ٹائم کب تک ہے؟ تو کہتے ہیں اہم بات، قربانی واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ 10 ذوالحجہ صبح صادق سے 12 ذوالحجہ غروب آفتاب تک کسی بھی وقت اگر انسان صاحب نصاب ہو جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ یعنی ایک شخص ہے اس میں شروع کی، کتنی 4 شرائط تو پائی جاتی ہیں، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے یہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اس نقشے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہے تو ہاں، اور اگر نہیں ہے تو واجب نہیں۔ بالغ ہے تو ہاں، اور بالغ نہیں تو واجب نہیں۔ اسی طرح عاقل ہے تو ہاں، اور عاقل نہیں تو واجب نہیں۔ اسی طرح مقیم ہے تو واجب ہے، اور مقیم نہیں تو واجب نہیں۔ اب جب یہ شروع کی 4 شرائط پائی جائیں گی، اب نصاب کی بات آئے گی۔ کیا صاحب نصاب ہیں؟ اگر آپ کے پاس نصاب کی مقدار سونے کے لیے 7.5 تولہ یا چاندی کے لیے 52.5 تولہ یا ان کی قیمت کے برابر مال ہے تو واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح یا آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، اگر ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے تو واجب ہے، اور اگر نہیں تو واجب نہیں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔